السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں مہرالنساء شاہ میر کے قلم سے باب دہر، زمانے کا دروازہ۔ آسمان نے سیاہ چادر اوڑھ کر ہجر کا غم منانا چاہا تو چاند نے حفظ ما تقدم اپنی روشنی مدھم کر دی۔ تاروں نے روپوش ہونے کا عندیہ دیا اور آسمان کے ہجر کا بھرم رکھ لیا۔ یوں جو تاروں اور چاند جیسے وفادار اور غمگسار ساتھ ملنے لگیں تو بھلا جیون سے شکوہ ہی کیسا۔ اسے سیاہ تاریک رات میں پہاڑوں کے دامن میں واقع ایک چھوٹے سے گاؤں کا رخ کرو تو کئی کہانیاں منہ لپیٹے لکڑی کے بسیدہ دروازوں سے جھانکتی نظر آئیں گی۔ کوئی کہانی تلاش کر لیتے ہیں۔ کئی گلیاں پھلانگ کر، کئی نکڑ ٹاپ کر، زرد بلب کے گرد پروانوں کا رقص دیکھتے، پہاڑوں کی اوٹ سے ابھرتی بھیڑیوں کی آواز سنتے، کئی خوشبوؤں کو پیچھے چھوڑے، کئی سازشوں کو ساتھ جوڑے، ایک لمبی پر اسرار خاموش سی گلی میں پوری شان سے کھڑے ایک پتھروں کے بنے گھر کی طرف آؤ تو بھوری لکڑی کا رنگین نقش و نگار والا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ رات جوں جوں گہری ہوتی جا رہی تھی، برف باری کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آسمان سے گرتے روئی کے گولے گھر کی دیواروں، سڑک اور دروازے کے سامنے ایک پہاڑ کی سی صورت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ اسی برف باری میں اس گھر کے صحن میں کھڑے تین مرد اب داخلی دروازے کے اور بڑھ رہے تھے۔ ان کے چہرے غیر واضح تھے، آوازیں مدھم۔ ان کے وجود سے کوئی پوشیدہ بھید، کسی راز کے کھل جانے کا خوف آتا تھا۔ گپ اندھیرے میں پہلے بلب کی روشنی میں راستہ بناتے ہوئے گھر کے اندر آؤ تو لکڑی کا یہ گھر کسی بھول بھلیا جیسا تھا، جہاں راہداریاں ہی راہداریاں تھیں۔ صحن کے ایک طرف اوپر چھت کو جاتی سیڑھیوں کے قریب فرش پر ایک دروازہ تھا، وہ شاید نیچے تہہ خانے کی طرف جانے کا راستہ تھا۔ گردن جھکا کر نیچے جھانک کر اس تہہ خانے نما جگہ کی طرف آؤ تو نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں۔ سانس روکے ایک ایک سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے نیچے کی طرف آؤ تو آخری زینے پہ کھڑے ہو کر دیکھو تو یہاں کے گھر کے ہی رقبے جتنا تہہ خانہ تھا۔ ایک کونے میں کاٹ کباڑ پڑا تھا، باقی کونے خالی تھے، اور اگر نظریں گھما کر ایک زاویے پر دیکھو تو ایک پل کے لیے ساکن ہو جاؤ۔ تہہ خانے کے وسط میں 5 کرسیاں تھیں اور ان 5 کرسیوں پر کچھ لوگ تھے، زندہ لوگ، 5 لوگ۔ ان کے چہرے ایک طرف کو ڈھلکے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں، چہرے پر کسی قسم کے زخم کا نشان نہیں تھا۔ ہاں، مگر ان میں سے ایک مرد کے بازو پر پلستر تھا، ماتھے پر زخم کے نشان بھی صرف اسی کے تھا۔ قریب سے دیکھو تو اس کے وجود پر لباس برانڈڈ تھے، ان بدن سے مہک اٹھتی تھی۔ پیروں کے جوتے سے لاکھوں روپے کی مالیت کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہ یقیناً اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے ہوں گے۔ 4 مردوں کے ساتھ 5ویں اسیر ایک لڑکی تھی۔ اس کے گلے میں ایک پتلی چین تھی جس میں سبز ہیرا جگمگا رہا تھا۔ ہم رنگ ہیرے اس کے کانوں اور انگلیوں میں بھی تھے۔ اس کے جوتے، یہ جوتے بھی سبز تھے، ہائی ہیلز۔ اگر ذہن پر زور دے کر یاد کیا جائے تو یہ وہی جوتے تھے جو 6 ماہ پہلے ہونے والے پیرس فیشن شو ویک میں پیش کیے گئے تھے۔ ان کی مالیت کروڑوں میں تھی۔ ان جوتوں کو بڑے بڑے گھروں کے فرش پہ رکھا جاتا تھا۔ انہیں پہن کے دنیا کے مہنگے مہنگے ماربل کو اعزاز بخشا جاتا تھا، اور آج یہ مٹی سے اٹے فرش پہ داغدار ہو رہے تھے۔ کسی کے پیر ان جوتوں پر پڑے تھے اور ان پر نمایاں داغ بن چکے تھے۔ اگر ان کی مالکن کو ہوش آ جاتا تو وہ ان جوتوں پر لگی مٹی کے داغ دیکھ کر دوبارہ بے ہوش ہو سکتی تھی۔ دوسرے اسیر کے جسم پر ڈینم جیکٹ تھا، بظاہر عام سا، مگر کسی ذوق رکھنے والے شخص کو اگر یہ جیکٹ دکھاؤ تو وہ ضرور اسے چھو کر محسوس کرنا چاہے اور اس کی مالیت کا اندازہ لاکھوں میں لگائے۔ تیسرے اسیر کے سفید جوگرز، وہ جوگرز قابل تعریف تھے، قابل تحسین بھی۔ کوئی جوتوں پر لاکھوں روپے کیسے خرچ کر سکتا تھا؟ کوئی اس اسیر سے سوال کرے۔ کافی دیر بعد ان میں سے کسی ایک نے آنکھیں کھولی تھیں، شاید نشہ ٹوٹ رہا تھا۔ اس اسیر کے بدن پہ لٹکا اوور کوٹ، پوری ایشیا میں یہ کوٹ صرف 3 لوگوں کے پاس تھے۔ اب مالیت کا اندازہ تم لگاؤ۔ اس کے ساتھ 2 اور مردوں کا نشہ بھی ٹوٹنے لگا، مگر ان کی حرکت سست تھی۔ دھیرے دھیرے
اس پہلے نے آنکھیں کھولیں۔ فرش گھومتا ہوا محسوس ہوا، جسم میں کپ کپی سی دوڑ گئی۔ اسے سردی لگی تھی، بے اختیار بے حد سردی۔ آنکھیں کھولے کئی منٹ وہ یوں ہی گردن ڈھلکائے پڑا رہا۔ ہاتھوں پر بندھی رسیاں سخت سردی کے اس موسم میں اس کی کلائیوں کو چیر رہی تھیں۔ اسے تکلیف سی ہوئی اور اسی تکلیف میں اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ بھوری آنکھیں ایک پل کے لیے بالکل ساکن ہو گئیں۔ اس کے ساتھ کرسیوں پر کچھ اور لوگ بھی تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ سانس نہیں لے سکا۔ وہ آنکھیں پوری طرح کھولے بے یقینی سے آس پاس دیکھ رہے تھے۔ اس کے دوست اور وہ کسی جگہ قید ہو چکے تھے۔ یہ حقیقت تھی، مذاق، یا پھر سراب؟ شادان، زبرج، اٹھو زبرج، اٹھو! وہ ان دونوں کو پکار رہا تھا جنہیں ابھی ہلکا سا ہوش آیا تھا۔ سخت سردی میں اب اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ وہ دونوں نیم غنودگی میں تھے اور اب اس نے اپنی کرسی گھسیٹی۔ آواز پہ ایک مرد نے آنکھیں کھولیں۔ دوسرا مرد ابھی بھی کرسی کو گھسیٹتے ہوئے اپنے باقی ساتھیوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے مگر ٹانگیں آزاد تھیں اور اب وہ انہی آزاد ٹانگوں سے اپنے ایک ساتھی کی کرسی کو ٹھوکر مار رہا تھا۔ دوسرا اسیر بھی آنکھیں کھول چکا تھا اور اب وہ آس پاس دیکھ رہا تھا، دیکھ کر اس جگہ کو اور اب اپنے یہاں ہونے کا مقصد کو سمجھنا چاہتا تھا۔ وہ بھی اتنا ہی شاکڈ تھا جتنا پہلا مرد۔ تیسرے نے بھی ہلکی ہلکی آنکھیں کھولیں۔ اسے اپنے ہاتھ سن محسوس ہوئے۔ اس کی کلائی میں بندھی اس کی گھڑی فرش پہ پڑی تھی۔ وہ سانس لینا بھول گیا۔ اس کی مہنگی گھڑی کا شیشہ ٹوٹ چکا تھا۔ دوسری طرف اس شور شرابے کے دوران باقی دونوں بھی ہوش میں آ چکے تھے۔ ہر کوئی اتنا ہی شاکڈ تھا جتنا انہیں جگانے والا مرد۔ وہ 5 لوگ بے یقینی سے اپنے اطراف میں دیکھ رہے تھے، یہ لمحہ جیسے کسی ڈراؤنے خواب کا حصہ ہو۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ لڑکی کی آواز میں حیرت اور خوف دونوں تھے۔ وہ بے قراری سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ یہی سوال میں تم سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سب کیا ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ اور باندھ کر کیوں رکھا ہے؟ یہ وہ تھا جسے سب سے پہلے ہوش آیا تھا۔ کیا ہم کڈنیپ ہو چکے ہیں؟ یہ کیسی جگہ ہے؟ ہم یہاں کیسے آئے؟ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تو کبھی اپنے آس پاس۔ ہراس تھا جو ان کے جسموں سے لپٹ گیا تھا۔ یہ تو تم ہمیں بتاؤ گے نا زلطان، کیونکہ ہم نے تمہیں جاگے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ہم کہاں ہیں؟ یہ آواز ترش تھی، طنز میں ڈوبی ہوئی۔ تم مجھ پہ شک کر رہے ہو شادان؟ کیا معلوم یہ تمہارے کسی حریف کا کام ہو جس میں ہم خوار ہو رہے ہیں؟ زلطان نے بھی کہہ ڈالا۔ اپنے ہاتھوں کو جھنجھوڑتے ہوئے وہ رسی کھولنے کی سڑی کر رہا تھا۔ صرف میرے حریف نہیں، زخرف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے باپ کے قاتل بھی تو دھمکی دے رہے تھے۔ وہ جھنجھلایا، خوف زدہ ہوا۔ مجھے اپنے معاملات میں مت گھسیٹو شادان۔ لڑکی کی آواز بیٹھی ہوئی مگر مستحکم تھی۔ میں تو خود حیران ہوں۔ لڑنا بند کرو تم لوگ اور یہ سوچو ہم یہاں آئے کیسے؟ جس کے بازو پر پلستر تھا وہ ذرا تحکم سے بولا تو ہر ایک نے طنزیہ گردن جھٹکی۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ سردی سے کپ کپاتے ہوئے وہ اس تہہ خانے کا جائزہ لے رہا تھا۔ سوچنا کیا ہے؟ ہمیں یہاں جس نے ہم بلایا وہ تو تم ہو حسن اور زخرف، تم دونوں کے علاوہ یہ کون کر سکتا ہے؟ کافی دیر سے خاموش بیٹھا گہری بھوری آنکھوں والا زبرج بولا تو زلطان نے کرسی کو ٹھوکر مار کر اسے نیچے گرایا۔ اپنی بکواس بند رکھو تم سب۔ زخرف کو اکیلی لڑکی سمجھ کر چڑھائی مت کرو۔ تم اس کی اتنی حمایت کیوں کر رہے ہو؟ ملے ہوئے ہو کیا؟ شادان تضحیک سے بولا اور اس کے بعد وہ سب آپس میں بھیڑ پڑے تھے۔ ہاتھ بندھے ہوئے تھے مگر وہ ٹانگوں سے ایک دوسرے کی کرسیوں پر ٹھوکر مار رہے تھے، چیخ رہے تھے، ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے تھے۔ ان کی آواز بلند تھی، جان کے خوف سے زیادہ نفرت حاوی ہونے لگی۔ یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہارے دشمنوں کا کام ہے، تم نے ہمیں پھنسایا ہے۔ تم اپنے دوست پر شک کر رہے ہو؟ شرم آنی چاہیے تم گھٹیا، تمہاری وجہ، تمہارے دشمن، تم۔ اور پھر ایک آواز آئی تھی، گولی چلنے کی آواز، اور ان تمام قیدیوں کی زبانیں ساخت ہو گئی تھیں۔
آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سیڑھیوں سے اتر کر کوئی آ رہا تھا، وہ جس کے ہاتھ میں پستول تھی، اور وہی جس نے فائر کیا تھا۔ وہ مسرور سی چال چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کا وجود اندھیرے میں تھا۔ آخری زینہ طے کرتا ہوا وہ آگے آیا اور اگلے چند پل میں وہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا، مگر ابھی نہیں۔ تمہیں اس کے الفاظ سننے کے لیے تحمل سے کام لینا ہوگا، کیونکہ یہ کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ یہ تو کلائمیکس ہے، کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ اللہ حافظ۔